السلام علیکم، میں نصر اللہ پتافی آج 10ویں کی اردو کا لیکچر لینے لگا ہوں۔ تو بیٹا آج کا ہمارا جو سبق ہے اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر وحید قریشی، جو 1925 میں پیدا ہوئے اور 2009 میں وفات پائی۔ یہ دیکھیں ذرا ویڈیو میں آپ کو اس کا مختصر سا تعارف دکھا رہا ہوں، باقاعدہ کتاب میں لکھا ہوا ہے تعارف اس کا، آپ نے اس کا پورا یہ تعارف خود پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اس کا لکھا ہوا جو سبق ہے وہ آپ کے سامنے ہے اردو ادب میں عید الفطر۔ یہ سبق دیکھیں، یہ پورے کا پورا سبق آپ نے اچھی طرح سے پڑھنا ہے۔ سبق اچھی طرح سے پڑھنے اور سمجھنے کے بعد بیٹا آپ نے اس سبق کا جو ہے اس کا خلاصہ بھی اور اس کی تشریح بھی آپ نے کرنی ہے مکمل سبق کی۔ سبق کو اتنا زیادہ یہ لینتھی نہیں ہے، مختصر سا سبق ہے۔ اس کی تشریح کا کوئی ایک پیراگراف آپ اپنے ہوم ورک میں بھی لکھیں گے اور اس کا خلاصہ بھی آپ تیار کریں گے۔ اس کے بعد آتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ تو دیکھیں اس کی مشق میں آپ کو کروا دیتا ہوں اچھی طرح سے، تاکہ کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ تو پہلا سوال ہے اس کا، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ تو اس میں ہے عید الفطر کا ہماری تہذیبی اور دینی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ تو اس کا جواب ہے بیٹا، عید الفطر کا ہماری تہذیبی اور دینی زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ اسلامی اقدار و روایات کی پاسداری کا ایک ذریعہ ہے۔ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں محض تہوار منانے اور اچھل کود کو کلچر بنانے پر منحصر نہیں، بلکہ اس کا تعلق ہماری اقدار سے بہت دور تک چلا جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، عید الفطر پر نظموں میں شعراء نے کیا باریکیاں پیدا کی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، عید الفطر پر نظموں میں شعراء نے عید کے موضوعات میں نئی نئی باریکیاں پیدا کی ہیں اور اسے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے گئے ہیں۔ گلدستہ عید میں موضوعات صحن عیدگاہ میں ملاقات اور درون خانہ عید ملن تک محدود نہیں رہے، بلکہ جذبات کے وسیع تر رقبوں میں لا کر دکھایا گیا ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال، اس سبق کی روشنی میں اردو شعراء نے عید الفطر کے جن متعدد پہلوؤں پر اظہار خیال کیا ہے ان میں سے کوئی سے 3 پہلوؤں یا موضوعات کے نام لکھیے۔ تو دیکھیں اردو شعراء نے عید الفطر کے جن پہلوؤں پر اظہار خیال کیا ہے ان میں سے 3 پہلو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، پہلا ہے عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان۔ دوسرا، عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کر کے پیش کرنا۔ تیسرا ہے ہلال عید کو ملی عزائم کی علامت، ملت کے عروج و زوال کی علامت اور تہذیبی و تمدنی زندگی کی اساس کے طور پر قبول کرنے کا رجحان۔ اس کے بعد سوال ہے، اردو شعراء نے ہر دور میں عید الفطر کو موضوع سخن کیوں بنایا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، یہ عید الفطر ایک ایسا تہوار ہے جو مسلمانوں کی مذہبی، معاشرتی اور سماجی اقدار و روایات پر مبنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو شعراء نے ہر دور میں عید الفطر کو موضوع بنایا ہے۔ ایک سوال پیچھے رہ گیا غلطی سے، تو وہ دیکھیں، عید الفطر کے موقع پر شہزادوں اور شہزادیوں کا ذکر کرتے ہوئے خواجہ حسن نظامی نے کیا نکتہ اجاگر کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے جو نوحے لکھے ہیں ان میں دولت و عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی میں عید بسر کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، کون سی چیز اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے؟ تو دیکھیں اس کا جواب ہے، یاد طفلی علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے اور وہ منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اس سے اگلا سوال ہے، ماہ سیام گیا اور روز عید آیا، یہ اردو کے کس معروف شاعر کا مصرع ہے؟ تو یہ مصرع اردو کے معروف شاعر مولانا الطاف حسین حالی کا ہے۔
اس کے بعد ہے عید کی شاعری کا ہماری شعری روایات سے کیا تعلق ہے؟ تو اس کا جواب ہے بیٹا عید کی شاعری کا ہماری شعری روایات سے نہایت گہرا تعلق ہے۔ اردو کی غزلیہ شاعری میں عید، عید کا چاند، ہلال ابرو اور محبوب سے روز عید کی ملاقاتیں اور اس کے متعلقات بہت اہم رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آتا ہے یہ سوال کہ درست جواب کی نشاندہی کیجیے کہ یہ مصرع کس شاعر کا ہے؟ ہلال عید کی گردوں پہ آمد آمد ہے۔ تو 4 آپشن ہیں: اقبال، حفیظ جالندھری، عبد المجید سالک، حالی۔ تو اس کا تیسرا جواب جو ہے وہ ہے عبد المجید سالک۔ اس کے بعد حسن نظامی نے دلی کے جو نوحے لکھے ان میں کون سی چیز نمایاں ہے؟ تو بیٹا اس میں ہے 4 آپشن: عظمت رفتہ، احساس شادمانی، عید کا ذکر، لطف و مسرت۔ تو اس کا صحیح جواب ہے عظمت رفتہ۔ عید الفطر کے موقع پر مسلم معاشرے کے کس طبقے کو سب سے زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ تو بیٹا اس کے 4 جواب ہیں: عمرا، غربا، متوسط اور سفید پوش۔ تو صحیح جواب ہے اس کا متوسط طبقے کو سب سے زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ شاعر نے لذت افزائے شور طفلی میں کس کی طرف اشارہ کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب دیکھیں ذرا، پہلے 4 آپشن: بادل، ستارے، عید الفطر کا چاند اور چوتھا ہے نماز عید الفطر۔ تو درست جواب ہے عید الفطر کا چاند۔ آگے ہے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد توجہ تیز ہو گئی، غزلوں کی طرف، نظموں کی طرف، مرثیے کی طرف یا شہر آشوب کی طرف؟ تو صحیح جواب ہے نظموں کی طرف۔ تو بیٹا آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ مکمل ہوا، اور